الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم حضرات، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے 14واں پارہ مکمل ہوا ہے، جس میں سورۃ حجر اور اس کے بعد سورۃ النحل تلاوت ہوئی۔ گویا یہ پارہ 2 سورتوں پر مشتمل ہے۔ اس سورت کا نام الحجر اس لیے ہے کہ اس میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا تذکرہ ہے۔ یہ قوم مدینہ طیبہ سے شام کی طرف جائیں تو راستے میں پہاڑی سلسلہ ہے، اس سلسلے میں یہ لوگ آباد تھے، اور اس علاقے کو مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے۔ بڑی طاقتور قوم تھی، پہاڑوں کو کھود کھود کے تراش تراش کے وہ پہاڑوں میں اپنا گھر بناتی تھی، لیکن اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ یہ دیکھیں کہ اتنی طاقتور قوم ہوا کی جنبش اور ہوا کی شدت اس کی بھی تاب نہ لا سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرمائے، جو قوم جتنی زیادہ اپنے آپ کو قوی اور طاقتور سمجھتی رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی معمولی مخلوق سے اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹایا ہے۔ یہ علاقہ چونکہ شام کو جاتے ہوئے راستے میں پڑتا تھا، تو اس راستے پہ جاتے ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں مت ٹھہرو، اس جگہ پر اللہ کا عذاب آیا تھا، یہاں جاؤ تو ڈرتے ہوئے اور روتے ہوئے یہاں جاؤ۔ یہاں ٹھہرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، لیکن آج بدبختی ہے کہ وہاں محل بن رہے ہیں، رہائش کے لیے خوبصورت بلڈنگیں تعمیر ہو رہی ہیں، اور پورے علاقے کو سیاحت کا مرکز بنا دیا جا رہا ہے، جو بالکل نبی علیہ السلام کے حکم کے خلاف ہے۔ تو خیر، بنانے والے جانے اپنے انجام کو وہ پہنچے گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک کو برے انجام سے بچائے اور ایمان پر ہمیں قائم رکھے، اور ایمان کے ساتھ ہی اس دنیا سے لے جائے۔ تو اس قوم کی وجہ سے، اس ہجر کے علاقے میں رہنے کی وجہ سے، کیونکہ اس میں اس کا تذکرہ ہے، اس لیے اس سورت کا نام ہی الحجر رکھا ہے۔ حالانکہ اس سورت میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے علاوہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا بھی تذکرہ ہے۔ اصحاب الایکہ، جھنڈ والے لوگ، جہاں گھنے گھنے درخت رہتے تھے،
درخت ہوتے تھے. اور اسی صورت میں قوم لوط کا بھی ذکر ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا، جس کا ذکر اگلے روز بھی میں کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل زمین کا تختہ ہی ان کے اوپر اڑ دیا، اور زمین کا تختہ الٹ کے اوپر سے پتھروں کی ان پر بارش کی. اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر. اس صورت کی ابتدا دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. کئی دفعہ لوگ جو کافر ہیں وہ پسند کریں گے، چاہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے. یہ صورت ہے مکی. مکہ مکرمہ میں کفار مکہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا جینا مشکل کر دیا تھا، اور مختلف آلام اور وسائل سے حضرات صحابہ کرام کو وہ دو چار کرتے رہتے تھے. صحابہ کرام کو تسلی دیتے ہوئے دراصل یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ آج تو ان کے تکبر اور ان کے تمرد اور ان کی سرکشی کی انتہا ہے، لیکن ان قریب تم دیکھو گے کہ یہی لوگ کہیں گے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے. یہ مسلمان ہونے کی تمنا قرآن مجید سے جس طرح پتہ چلتا ہے موت کے وقت بھی ہوگی، جب بری موت مریں گے اور فرشتے ان کی پٹائی کرتے ہوئے، مارتے ہوئے ان کی جان کنی کریں گے، جان نکالیں گے. اہل ایمان ان کے بارے میں تو اللہ فرماتے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. انہیں تو بشارتیں ہوگی فرشتوں کی طرف سے کہ اللہ کی طرف چلو اور اللہ کی جنت میں چلے جاؤ. اہل ایمان کے لیے تو فوت ہوتے وقت فرشتے بشارت دیں گے، لیکن کفار کو سخت عذاب کی صورت میں، مار پیٹ کی صورت میں ان کی جان جو ہے نا وہ نکالی جائے گی. اللہ اکبر کبیر. اور اس وقت وہ کہیں گے کاش ہمیں مہلت دے دی جائے، ہم اللہ کے کی فرما بردار بن جائیں، نافرمانیوں سے بعد آ جائیں. اس وقت یہ پشیمانی کا اظہار کرے. لیکن وہ جیسے کہتے ہیں اب پچھتائے کیا ہوا جب چڑیا چوگی کھیت. اب کیا فائدہ ہے اس پشیمانی کا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو خبردار پہلے سے کر دیا تھا کہ تمہیں مال و متاع کی بہتات نے اللہ سے غافل کر دیا ہے، اللہ کے دین سے غافل کر دیا ہے، اور اس کی محبت میں اور اس کی چاہت میں تم مارے جا رہے ہو، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی ہر حکم کی نافرمانی کیے جا رہے ہو. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن انہوں نے کوئی بات پلے نہ باندھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا جیسے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تمہیں تکاثر کے نے یعنی مال کی بہتات اور جمع ہو جائے اور جمع ہو جائے اور مل جائے اور مل جائے، اس نے تمہیں غافل کر دیا. جس طرح نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر کبیرہ لو کان لابن آدم وادیان من ذہب لابتغى ثالثا. اگر آدم کے بیٹے کے لیے دو وادی سونے کی ہوں
تو یہ کہے گا مجھے تیسری بھی ملنی چاہیے۔ لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، آدمی کا پیٹ مٹی ہی بھرے گی۔ اس ہرس، لالچ، شوہ، بخیلی، یہ اس کے پیٹ کو بھرنے ہی نہیں دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک مرحلہ وہ بھی ہوگا جب یہی لوگ جہنم میں ہوں گے، اور جہنم میں وہ بھی بدنصیب ہوں گے جو ہوں گے تو مسلمان، لیکن نافرمانیوں کی وجہ سے، نمازیں نہ پڑھنے کی وجہ سے، اللہ کے احکام کی فرما برداری نہ کرنے کی وجہ سے وہ جہنم میں چلے جائیں گے اپنی نافرمانیوں کی سزا بھگتنے کے لیے۔ تو جب یہ جہنم میں جائیں گے تو وہ جو پکے سے کافر اور مشرک تھے وہ کہیں گے تم یہاں کیسے، تم بھی ہمارے ساتھ ہو، ہم تو دنیا میں کہتے تھے کہ ہم نہیں مانتے، اور تم جو جس راستے پر ہو وہ تمہارا راستہ درست نہیں ہے، آج ہم بھی مار کھا رہے ہیں، تم بھی مار کھا رہے ہو، تمہارے اسلام لانے کا فائدہ کیا ملا تمہیں جب ہم اکٹھے یہاں جہنم میں مار کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مستدرک حاکم اور ابن ابی عاصم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب السنہ میں صحیح سند کے ساتھ منقول ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بات جب اللہ ذوالجلال والاکرام کو پہنچے گی تو اللہ ذوالجلال فرشتوں کو حکم دے گی، اپنے نبی کو حکم دے گی، باری بباری یہ جتنے مسلمان گناہگار مسلمان ہیں یہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت چکے ہیں، ان کو جہنم سے نکالو جہنم سے۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ذوالجلال فرمائیں گے اے میرے نبی جاؤ، جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے نکالنا۔ رائی کے برابر یعنی معمولی تھوڑا سا ایمان ہے، عمل نہیں کرتا تھا، کوتاہیاں تھیں، عملی زندگی اس کی درست نہ تھی، لیکن اللہ کو مانتا تھا۔ تو فرمایا جس کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے اس کو بھی جہنم سے نکال۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرشتے یا جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیں گے کہ جہنم سے نکال لاؤ، جن کی شفاعت اللہ ذوالجلال قبول فرمائے گا قیامت کے دن، جب وہ جہنم سے نکل رہے ہوں گے تو نبی علیہ السلام نے پھر یہی آیت تلاوت فرمائی، فرمایا اس وقت یہ مشرک اور یہ کافر کہیں گے کہ لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے، ہماری بھی جان چھوٹ جاتی۔ جہنم اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعدت للکافرین، یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، مومنوں کے لیے نہیں ہے، یہ کافروں کے لیے اور مشرکوں کے لیے، جہنم اہل ایمان کے لیے نہیں ہے۔ جہنم مستقر ہے مشرکین اور کافروں کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واضح فرمایا ہے، اللہ ذوالجلال نے بھی یہ بات فرمائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا، باقی جس کو چاہے گا معاف فرما دے، جس کو چاہے گا معاف فرما دے، اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی
الا من اخذہ القرآن، کہ میری سفارش میری امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کو پہنچے گی۔ یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے نا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے میرے حبیب میں تمہیں وہ کچھ دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا، تو راضی ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں تو اس وقت راضی ہو جاؤں گا جب میرا ایک امتی بھی جہنم میں نہیں رہے گا۔ لیکن کون امتی، کون مومن جو شرک سے بچا ہوا ہو؟ آپ نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امت، میری سفارش ہر کبیرہ گناہ کے مرتکب کو پہنچے گی، الا من اخذہ القرآن، سوائے اس کو جس کو قرآن نے روک لیا۔ قرآن نے کس کو روکا ہے؟ مشرک کو نہیں روکا۔ مشرک کے لیے دعا کے لیے تو اللہ نے دنیا میں روک دیا، اللہ کے نبی ان تستغفر لهم ولا تستغفر لهم لن یغفر اللہ لهم، ان کے لیے دعا کریں یا نہ کریں اللہ ان کو معاف نہیں کرے۔ ان کے لیے تو دعا سے منع کر دیا اللہ ذوالجلال والاکرام، تو سفارش ان کے لیے کیسے؟ تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہنم اصل تو ہے مشرکین اور کافرین کا گھر، لیکن جو متمرد ہیں، سرکش ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، فرائض پورے نہیں کرتے، بغاوت پر اتر آتے ہیں، وہ بالآخر اپنی سزا بھگت کے بھگتیں گے اور بھگت سے جہنم سے نکلیں گے، جہنم سے نکلیں گے آخر، اور انہی کے نکلتے ہوئے پھر یہ کہیں گے جس طرح نبی علیہ السلام نے خود واضح فرمایا کہ اس وقت یہ جہنم میں پڑے ہوئے مشرک اور کافر وہ کہیں گے لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے تو کم سے کم اب تو ہماری رہائی ہو جاتی، اب تو ہماری جان چھوٹ جاتی، چلیے سزا ملے گی۔ بھائی اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، یہ بہت بڑا انعام ہے، اور یہ بھی اس سے بھی بڑا انعام ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، یہ بہت بڑا۔ اللہ نے خود فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ کا مومنوں کے اوپر احسان ہے، اور واقعتاً ہمارے اوپر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اور آپ کے امتی ہونے کی وجہ سے بڑے اعزاز اور اکرام سے اللہ ذوالجلال نے اس امت کو نوازا ہے، جس کی امت کو خبر بھی نہیں ہے، امت کو احساس نہیں ہے، لیکن امت کو بڑے انعامات سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔ اور اس سے بڑا انعام کیا ہوگا کہ قیامت کے دن جو 50,000 سال کا دن ہے، اس دن میں سب سے پہلے حساب کتاب نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا ہو، میری امت کا حساب کتاب ہو کے وہ انجام میں جنت میں جانے والے جا چکے ہوں گے، پھر دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں کا حساب ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خود تھوڑا احسان ہے کہ ساری مخلوق ان گنت ارب ہا انسان اس میدان معاشر میں سورج کی تمازت اور پوری گرمی اور زمین کی تپش اس میں برداشت کر رہی ہوگی، اور نبی علیہ السلام کی امت اپنا حساب کتاب چکا کے جنت میں جا رہی ہوگی۔ یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان۔ اور بھی احسانات بڑے ہیں، اور بھی بڑے احسانات ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ ان میں سے ایک سب سے بڑا یہ احسان ہے، اللہ اکبر کبیر۔ تو یوں جب ان کو نکالا جائے گا جہنم سے تو یہی مشرک اس وقت کہیں گے کہ لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ اس کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ذرہم یاکلوا ویتمتعوا،
میرے نبی ان کا خیال چھوڑ دو، انہیں کھانے پینے دو، عیش و عشرت کرنے دو، لیکن فسوف یعلمون، عنقریب پتہ چل جائے گا ان کو۔ ان کی اس آرام ہوئی اور اس دنیا میں عیش و عشرت، اس کی انجام کا انہیں عنقریب پتہ چل جائے گا۔ فرمایا وما اہلکنا بالقریۃ الا ولہا کتاب معلوم، جس قوم کو بھی ہم نے ہلاک کیا ہے اس کو ایک وقت مقرر پر کیا ہے، ہر ایک کا وقت مقرر تھا، ان کا بھی ایک وقت مقرر ہے۔ وہ اشارہ ہے کہ آج تو یہ ٹھٹھا کرتے ہیں، مزاح کرتے ہیں، تکالیف دیتے ہیں، طنز و تعریض کرتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، بلکہ یہ مانگتے ہیں خود بھی عذاب آتا کیوں نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہر ایک کا وقت مقرر ہے، اس وقت مقرر پر عذاب آئے گا۔ ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون، پھر اس وقت نہ تاخیر ہوگی نہ تقدیم ہوگی، وہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں۔ اور پھر پہنچے یہ لوگ اپنے انجام کو پہنچے۔ بدر میں اس کی ابتدا ہوئی اور فتح مکہ میں اس کا اتمام ہوا، فتح مکہ میں اس کا اتمام ہوا۔ اور یہ بھی ان پر ایک کتنا بڑا اللہ کا احسان تھا ان کافروں پر، کہ ان پر اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے اس قسم کا عذاب نہیں آیا جس قسم کا پہلی قوموں پر عذاب آیا، عاد و سمود پر، قوم لوط پر، یا دوسری قوموں پر جو اللہ نے عذاب بھیجے ہیں، نوح علیہ السلام کی قوم پر، وہ ان پر نہیں آیا، ان کو بالکل ختم نہیں کیا، صفحہ ہستی سے مٹایا نہیں ہے۔ اور خود نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں دعائیں کی۔ طائف میں کیا کچھ ہوا تھا نبی علیہ السلام سے، کوئی دہرانے والی بات ہے۔ حتیٰ کہ فرشتوں نے آ کے، پہاڑ کے فرشتوں نے آ کے کہا تھا اللہ نے بھیجا ہے، اجازت دیں، اجازت ہو، حکم ہو، ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیا جائے اور ان کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے، پہلی قوموں کی طرح ان کو برباد کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ اگر نہیں جانتے، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یہ نہیں جانتے، ان کی آگے آل اولاد جانے گی اور وہ مسلمان ہوگی۔ دیکھیے یہ بھی ان پر نبی علیہ السلام کا احسان، یہ جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کافروں کے لیے یہ بھی ایک اللہ نبی علیہ السلام کی رحمت تھی کہ ان پر وہ عذاب نہیں آیا جو پہلی قوموں پر عذاب آیا ہے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کافروں کے لیے رحمت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن مجید میں کہ ان کو سزا ملے گی اور وہ تمہارے ہاتھوں سے ملے گی، میری طرف سے عذاب نہیں، ان کے تمہارے ہاتھوں سے ملے گی۔ ظاہر بات ہے آج یہ اپنے ہاتھوں سے تمہیں ستا رہے ہیں، کل ان کی گردنیں، ان کے سرداروں کی گردنیں تمہارے ہاتھوں سے جو ہے نا وہ تہتے ہوں۔ بدر میں اسی طرح ہوا، کتنے سپوت تھے، 70 بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے چودھری، سب کی گردنیں کٹی اور وہ گڑھے میں ڈالے گئے، کنویں میں ڈالے گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، میرے ساتھ میرے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ تو میں نے حق پا لیا، شاغل بننا آنا وہ رسولی، میں اور میرے رسول غالب آئیں گے، میرے ساتھ اللہ کا وعدہ تو پورا ہو گیا، تم نے بھی وعدہ پورا دیکھ لیا اللہ کا، تم نے بھی اپنا انجام دیکھ لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ بھی ان کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی رحمت تھی کہ ان پر اس قسم کا عذاب نہیں آیا جو عبرتناک عذاب پہلی قوموں پر، نوح علیہ السلام کی قوم پر، صالح علیہ السلام کی قوم پر، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر، یا اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل فرعون پر اور ان کے حواریوں پر جو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو اس طرح اللہ ذوالجلال والاکرام نے ذکر فرمایا اور کہتے قالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیر۔ کہتے ہیں
کہ وہ جس پر یہ ذکر نازل ہوا ہے کہتا ہے میرے اوپر قرآن نازل ہوا ہے، جو یہ تو مجنون ہے، دیوانہ ہے، معاذ اللہ۔ اللہ نے فرمایا یہ جس کو تم مجنون کہتے ہو، ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس ذکر کو نازل کرنے والے ہم ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ اس قرآن کو، اس ذکر کو نازل کرنے والے ہم ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں، اور آج تک امت کے ہاتھوں میں یہ قرآن اسی طرح محفوظ ہے جس طرح حضرت جبرائیل امین نے نبی علیہ السلام کو پڑھایا تھا، اسی طرح محفوظ ہے اور قیامت تک اسی طرح اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ رہے۔ ہاں جی، دنیا کی جتنی مذہبی کتابیں ہیں ان کے پیروکار اپنی کتابوں کو اس طرح یاد نہیں رکھ سکے الحمدللہ جس طرح کہ نبی علیہ السلام کی امت نے قرآن مجید کو یاد کیا، جس طرح ہم قرآن مجید کو اس امت نے یاد کیا، یعنی لاکھوں کی تعداد، اس وقت بھی لاکھوں کی تعداد۔ بلکہ میں بھائی عمران صاحب کے ساتھ یہی فروری کے آخر میں ایک جگہ جانا ہوا، تو وہاں یہ دیکھ کے خوشی بھی ہوئی اور حیرانی بھی ہوئی۔ ایک 6 سال کا بچہ، 6 سال کا، جس نے قرآن مجید کے حفظ کی سعادت حاصل کی، اندازہ کیجیے۔ کوئی ہے مثال کسی مذہب اور میں؟ جوانوں میں تو خدا، بچوں میں بھی یہ حفظ، بچوں میں نہیں خواتین میں بھی حفظ۔ کئی گھرانے ایسے ہیں، کئی خاندان ایسے ہیں کہ جن کے تمام افراد قرآن مجید کے حافظ ہیں۔ کئی خاندان، ہمارے یہ جو روپڑی خاندان ہے، حضرت حافظ عبداللہ صاحب روپڑی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بچے بھی حافظ، ان کے بوڑھے بھی حافظ، ان کی بیٹیاں بھی حافظ، سارا گھرانہ ہی حافظ اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو یہ اللہ کی توفیق ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ پھر اسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے اپنے انعامات کا تذکرہ کیا، اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر، انعامات کا تذکرہ کیا ہے۔ اور انعامات میں یہ بات بھی ذکر کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وَلَقَدْ جَعَلْنَا إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ، کہ یہ میرے بندے جو ایماندار ہیں، متقین ہیں، وہ تو جنت میں اور جنت کی نہروں میں رہیں گے۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جب وہ جنت میں جائیں گے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، جنت میں جانے سے پہلے دنیا میں جو باہم آپس میں کچھ شطرنجیاں تھیں، اللہ ذوالجلال ان کے دلوں سے نکال دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اہل جنت ان بیک قلب ہوں گے، اگرچہ قالب مختلف ہوں گے، قالب مختلف، جانیں مختلف، جانیں جو ہیں وہ مختلف، لیکن سب کے دل وہ یکساں ہوں گے۔ ان میں کوئی نفرت، کوئی بغض، کوئی حسد، کوئی رشک، یہ بھی نہیں ہوگا۔ جنت کے 100 درجے ہیں نا، تو جنت کا آخری درجہ جنت الفردوس ہے۔ بھائی یہاں بھی انسان کو فطری طور پر ہی آتا ہے، مجھے بھی جناب ایک کنال کی کوٹھی چاہیے، مجھے بھی یہ محل چاہیے، میرے لیے بھی گاڑی ہونی چاہیے۔ دل میں آتی ہیں نا یہ باتیں، بہت سے حالات کے دلوں میں آتی۔ تو وہاں جو نچلی جگہ پر رہتے ہیں جنت کے پہلے درجے میں، اور پہلے درجے میں جنت بھی اتنی بڑی کہ تمہاری اس زمین سے 10 گنا زیادہ۔ جنت فردوس کتنی بڑی ہوگی؟ 100 درجے ہیں جنت کے، یہ تو ادنا درجے کی کیفیت، سب سے اعلیٰ درجے کی وسعت، اور اس کی بہاروں کا کیا انداز ہے اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن ان کے دلوں میں یہ بھی بات نہیں آئے گی کہ ہم اوپر جائیں،
یہ بھی بات اللہ دل میں پیدا ہی نہیں ہونے دے گا۔ اللہ نزعنا ما فی صدورہم من غل، یہ چیز ان کے دلوں میں آئے گی ہی نہیں۔ یہ بات بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی، اور ساتھ فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ فرمایا میرے بندوں کو بتلا دو میں بڑا بخشنے والا ہوں، لیکن یہ بھی خبر کر دو کہ میری پکڑ بھی بہت سخت ہے، پکڑ بھی بڑی سخت ہے، میں بخشنے والا غفور الرحیم ہوں۔ نہ کوئی میری پکڑ سے بے خوف ہو، اور نہ ہی غفور میری غفاریت اور میری رحمانیت اس پر اعتماد کر کے میری نافرمانیوں پر وہ آگے نہ بڑھ جائے، نہیں بلکہ نافرمانیوں سے ڈرے، اللہ کی پکڑ سے ڈرے۔ میں نے اگلے دن بھی عرض کیا تھا کہ جو جتنا اللہ ذوالجلال والاکرام کا جس کو قرب حاصل ہوتا ہے، جتنی اس کو اللہ ذوالجلال والاکرام کی معرفت حاصل ہوتی ہے، وہ اتنا ہی اللہ ذوالجلال سے ڈرنے والا ہے۔ فرشتے معصوم ہیں نا، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ فرشتے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کو اللہ ذوالجلال کی معرفت حاصل ہے۔ انبیاء سب سے زیادہ انسانوں میں اللہ ذوالجلال والاکرام کا قرب انہیں حاصل ہے۔ خود نبی علیہ السلام نے فرمایا انا اعلمکم باللہ، تم میں سے میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا، اللہ کی معرفت مجھے سب سے زیادہ حاصل ہے، لیکن اللہ ذوالجلال سے سب سے زیادہ ڈرنے والا بھی میں ہوں۔ وانا اتقاکم باللہ، اور میں سے سب سے زیادہ اللہ ذوالجلال سے ڈرنے والا ہوں۔ اس لیے جو اللہ کا جس کو قرب حاصل ہوتا ہے، جس کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، وہ اتنا ہی اللہ ذوالجلال سے ڈرتا ہے، بے خوف نہیں ہوتا، لاپرواہ نہیں ہوتا، بے عمل نہیں ہوتا۔ جس طرح کہ آج ہم بہت سے لوگ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ہے نا یہ بات، یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں، لیکن وہ نماز بھی نہیں پڑھتے۔ نماز کیا، وہ پاکیزگی اور طہارت کا بھی لحاظ نہیں کرتے۔ پاکیزگی اور طہارت تو کیا، وہ بعض ایسے بھی بد نصیب ہیں جو لباس کا بھی لحاظ نہیں رکھتے، ننگے رہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں وہ پہنچے ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی جو پہنچا ہوا ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، جو پہنچا ہوا ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ اللہ سے بے خوف نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ میں غفور الرحیم بھی ہوں، اور یہ بھی بتلا دو ان عذابی هو العذاب العلیم، میرا عذاب بھی بڑا سخت۔ اس لیے میری رحمت پر اطرا نہ جانا اور میرے عذاب سے تم بے خوف نہ ہو جانا۔ اللہ ذوالجلال نے یہ بات بھی سورت کی ابتدا میں ہی بتلا دی۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت جیسے میں نے عرض کیا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، یا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، پھر ان کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، ان کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی صورت میں کیا ہے، اور ان قوموں کی تباہی اور بربادی کا ذکر بھی بالکل اسی طرح جس طرح یہاں فرمایا ہے کہ میرا عذاب پکڑ سخت ہے، یہ مثالیں دے کے بتلا دیا کہ دیکھو یہ ہے میری پکڑ، یہ ہے میرے نافرمانوں کا انجام۔ اور پھر اسی صورت کی اختتام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بات کہی، فرمایا بالکل اسی پہلی ابتدا کے پس منظر میں، ابتدا کی بات یاد ہے نا، اس کے پس منظر میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ میرے نبی، ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ بہت تنگ پڑتا ہے، آپ پریشان ہوتے ہیں، آپ کو یہ مجنون کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں، پہلے کہا ہے نا مجنون، یہ سب کچھ کہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل ان باتوں سے کیا ہے، گھٹتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، میں تو ان کے لیے خیر خواہی کی بات کرتا ہوں، یہ مجھے دیوانہ کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں یہ جانتا ہوں آپ کے دل کی کیفیت کو۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اب اس کا ایک ہی علاج ہے کہ آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں،
غور کیجیے، ان کو نظر انداز کرو، جو یہ کہہ رہے ہیں کہنے دو، آپ اپنی بغیر پر کیا کرو، اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد وہ کرتے رہو، وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور اللہ کے سامنے جھکتے رہو، اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ ہاں، ساتھ فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو تاں کہ موت آ جائے، تاں کہ موت آ جائے۔ یعنی ان کے طعن و تشنیع کا علاج اللہ ذو الجلال نے کیا بتلایا؟ اللہ کی تسبیح۔ آج اس میں بھی سبق ہے کہ آدمی کوئی تبصرہ کرے، وہ مولوی نے، وہ انہوں کی پتہ ہے، انہوں کی شعور ہے، انہوں کی پتہ دنیا کتنے بستی ہے، انہوں کی پتہ کہ دنیا نام کے میں برتنا ہے۔ یہ باتیں سننے میں آتی ہیں، ہمارے بھی سننے میں آتی ہیں۔ ہاں، بس انہوں ایک کوئی فکر ہے، نماز روزے دا سانو 3600 فکر نے۔ یہ سب باتیں ہمیں سننے پڑتی ہیں، کرنے والے آج بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا رد عمل وہ یہی ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ وہ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں۔ بات سمجھے یا نہیں؟ وہ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں، وہ طعن و ملامت کریں، ہم اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کریں اور اللہ کی عبادت کریں، اور عبادت بھی ایسی کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اللہ کی عبادت موت تک کرتے رہیں۔ ہاں، جب موت آئے تو اطاعت میں، فرم برداری میں، اللہ کو یاد کرتے ہوئے، جس طرح حدیث میں آتا بھی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو گیا وہ جنت میں جائے گا۔ اور ہمارے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ ہی پڑھے، نہیں، بلکہ وہ اللہ کو یاد کر رہا ہو، قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھ رہا ہو، قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا ہو، یا اللہ کی تسبیحات کر رہا ہو، یا اللہ ذو الجلال کا ذکر کر رہا ہو، کسی لفظ میں، سب چیزیں اس میں مراد ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، جیل میں جس وقت حکومت نے بھیجا ہے آخری بار، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں انہوں نے 80 مرتبہ قرآن مجید کو ختم کیا جیل میں، اور آخری بار وہ سورۃ القمر کی یہ آخری آیت پڑھ رہے تھے، ان دا ملیک مقتدر، سورۃ قمر کی آخری آیت ہے نا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اب یہ دیکھیں یہ لفظ کیا ہے، سورۃ قمر کے لفظ ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، یہ سورۃ الرحمن سے جو پہلے ہے نا وہ سورت ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یہ الفاظ پڑھے اور اس قفص عنصری سے ان کی روح پرواز کر کے۔ الفاظ کیا ہے، معنی کیا ہے کہ متقین وہ کس میں ہیں؟ جنت میں ہیں، اللہ کی نہروں میں ہیں۔ جنت ایسی جن میں نہریں جاری ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں جنتوں کا ذکر ہے وہاں ساتھ نہروں کا بھی ذکر ہے۔ کیوں ذکر ہے؟ اس لیے کہ جس باغ میں نہریں جاری ہوں وہ باغ کبھی خشک نہیں ہوتا۔ بات سمجھے؟ اس میں اشارہ ہے کہ وہ باغ کبھی خشک نہیں ہوتا، تر و تازہ رہے گا۔ اور ساتھ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، وہ سچی مجلس میں اور قادر مطلق مالک کے پاس وہ پہنچے ہوئے ہوں گے، قادر مطلق کے پاس پہنچے ہوئے ہوں گے۔ یہ آیت شیخ الاسلام پڑھ رہے تھے اور وہ ان کی روح جو ہے اس دنیا سے پرواز کر گئے۔ اور بھی بڑے بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں اللہ والوں کے، ہیں بعض وہ بھی ہیں جو آذان دیتے ہوئے فوت ہوتے ہیں، بعض وہ بھی ہمارے ایک دوست تھے وہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے وہ فوت ہو گئے، بعض وہ بھی ہیں جو سجدے کی حالت میں، بعض وہ بھی ہیں جو تشہد کی حالت میں اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ نے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس وقت اللہ کے ساتھ اس کا لگاؤ۔ نبی علیہ السلام نے بھی آخر میں کیا کہا تھا؟ اللہم بالرفیق الاعلی، کلمہ تو نہیں سا، اللہم بالرفیق الاعلی، اور اوپر اشارہ
یا اللہ اللہ بالرفیق الاعلیٰ، جو اعلیٰ ہے، سبحان ربی اعلیٰ، میں اس کی رفاقت چاہتا ہوں، میں اس کی رفاقت چاہتا ہوں۔ جب یہ بات کہی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کہ اب فرشتہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے یہاں رہنا ہے یا اللہ کے پاس جانا ہے؟ تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں بالرفیق الاعلیٰ، اللہ کے پاس جانا ہے، میں نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ یہ لگاؤ اور یہ تعلق اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ آگے سورۃ النحل ہے۔ سورۃ النحل کا نام نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، اور شہد کی مکھی میں جو ترکیب ہے اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں وحی کر کے، وحی سے مراد الہام کر کے جو صلاحیتیں اس کو عطا فرمائی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، کوئی بڑے سے بڑا کاریگر وہ چھتا بنانے پہ قادر نہیں ہے جو یہ مکھیاں بنا لیتی ہیں۔ اور یہ مکھیاں سینکڑوں میل کی مسافت طے کر کے مختلف پھولوں سے، مختلف درختوں سے شہد چوس کے لا کے اس چھتے میں جمع کرتی ہیں، اور وہ ایسی، ان کا نظام ایسا ہے کہ وہ خود مختار بھی نہیں ہیں، بلکہ ان کا بھی ایک شاہی نظام ہے، ان کی بھی ایک ملکہ ہے، بادشاہ ہے، اس بادشاہ کے حکم کی فرمانبرداری کرتی ہیں۔ اور یہ بھی سبق ہے ہمارے لیے کہ یہ مکھیاں یہ ان کا نظام ایک حکمران کے تحت ہے۔ تم خود سری نہ کرو، تم بھی کسی حکمران کے ساتھ متعلق ہو جاؤ، کسی حاکم کے ساتھ جڑو۔ یہ نہیں 4 آدمی یہاں اکٹھے ہو گئے، نعرہ شروع کر دیا اور جھنڈا بلند کر لیا، 4 ادھر اکٹھے ہو گئے، انہوں نے نعرہ شروع کر دیا اور جھنڈا اٹھا لیا۔ یہ تو فساد ہے، یہ تو فساد ہے، فتنہ ہے۔ سبق نحل سے یہ بھی ہمیں ملتا ہے، شاید یہ اکیلا نہیں ملتا، بلکہ ان کی اس زندگی سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتلایا کہ اب مکھی ایک ہے لیکن شہد کے رنگ اور ہیں، شہد کے ذائقے مختلف ہیں، جن درختوں سے وہ چوس کے شہد لاتی ہے، اللہ اکبر، اسی کا ذائقہ اس شہد سے آتا ہے۔ یہ کتنی بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کو عطا ہے، اور ہے ایک چھوٹی سی مکھی۔ اس لیے سورت کا نام اس مکھی کی وجہ سے نحل کے طور پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ذکر کیا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے اس میں اور بہت سی اپنی نعمتوں کا بھی ذکر کیا، بہت ساری نعمتوں کا، جانور اونٹ دیے تمہیں، بکریاں دیں تمہیں، خچر دیے تمہیں، گدھے دیے جن پر تم سواری کرتے ہو، تمہیں پھل دیے، تمہیں جناب کھانے پینے کے یہ سامان یہ سارے دیے۔ یہ ساری چیزوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے بالآخر یہ بھی فرمایا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، یہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر تم شمار بھی کرنا چاہو تو تم اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ پھر اللہ ذوالجلال نے سورت میں اور بھی بہت سی ہدایات جو ہے وہ ہمیں دی ہیں، عدل کے حوالے سے، انصاف کے حوالے سے، ظلم نہ کرنے کے حوالے سے، ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننے کے حوالے سے، وہ اسباق وہ بھی اس صورت میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے دیے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر صورت کے اختتام پر مثال بھی دی ہے کہ میں نے تو ایک قوم کو بہت بڑے انعامات سے نوازا، بہت بڑے انعامات سے نوازا، لیکن انہوں نے میرے انعامات کی قدر نہ کی تو نتیجتاً ان پر میرا عذاب مسلط ہوا۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیھا رزقھا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اطمینان کی زندگی گزارتے تھے، کھاتے پیتے تھے، مطمئن تھے، لیکن فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کے انعام کی قدر نہ کی، ناشکری کی۔ اللہ نے تو کہا، اللہ ذوالجلال نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے تو نعمتیں اور دوں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بہت سخت۔ انہوں نے ناشکری کی، پھر اللہ ذوالجلال کا عذاب ان پر مسلط ہوا،
خوف بھی ان پر طاری ہوا، جو رزق ان کے پاس آتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس سے مراد خود مکے والے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام یہاں سے گئے ہیں اور وہ قحط سے دو چار ہوئے ہیں، اور پھر یہاں سے وہی ابو سفیان جو قیادت کرتا تھا لشکر کی، وہ نبی علیہ السلام سے جا کے عرض کرتا ہے حضور ہم تو کھانے پینے سے بھی لاچار ہو گئے، جانوروں کے مردہ جانوروں کے چمڑے خشک کھا کھا کے جلا جلا کے ہم پیٹ پوجا کر رہے ہیں تو آپ کے ہی رشتہ دار، حضور ان کے لیے دعا کریں اور سمامہ کو حکم دیں کہ وہ بھیجے گندم۔ اس نے بھی گندم بند کر دی ہے کہ جب تک حضرت محمد رسول اللہ اجازت نہیں دیں گے میں بھی گندم نہیں بھیجوں گا۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے سمامہ کو خط لکھا، انہوں نے گندم ہی بھیجی، اللہ نے بارش بھی عطا فرما دی، انہوں نے رجوع کیا۔ تو یہ چیز بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورت کے اختتام پر بیان کی ہے، اور بھی بہت سے مسائل ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، ان پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔